بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابو جہل کو ایک کنیز بہت پسند آئی تو اس نے منہ مانگے داموں میں خرید لیا، لیکن جب زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمر بن حشام کے پاس روپے پیسے کی بڑی بہتات تھی، اس کے شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا، اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں بھی اپنی جائے پیدائش، اپنی جنم کا تصور محض ایک بھولے بسرے خواب کا رہ گیا تھا کہ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ اس کا کام تھا تابع داری کرنا اور کام کی نوعیت کا تعین کرنا، یہ مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت سے بے شناخت زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا کہ آخر میں کون ہوں، لیکن جواب اسے کون دے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا۔ عمر بن حشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا، اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کے قادرانہ اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف اور مالا اعلیٰ کی آخری حدوں سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ ملکہ خصوصی عطا کیا ہے کہ جو شخص بھی سچے جذبے سے اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ ایک عام نہیں، وہ ایک خاص شخص ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زنیرہ کو اللہ کے قرب کے چند طریقے عطا فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کرنا۔ ابو جہل حضرت زنیرہ کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ حضرت زنیرہ کا پورا جسم خون آلود رہتا اور اس میں سے خون و پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو حضور غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر حضرت ابو بکر صدیق ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں اور اس سے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، دین کا دشمن تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ کی بات کا مزہ لے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں اب اس پر ترس نہ آتا تھا، خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر ابو جہل کے پاس دوبارہ گئے اور کہا کہ اب تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے سب کی
اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں بھی دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔